پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں نا ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے. انیشیٹ تو وہ کر رہے ہیں, گھر کا ماحول وہ بناتے, انیشیٹ وہ کرتے, ان پٹ وہ دیتے, محبت نفرت جو بھی دینی وہ دیتے. ان کی پریزنس میں ہی بچے کا, دیکھیں بچے کے اندر سارے پوٹینشیل ہیں. آپ نے جیلسی کو پروموٹ کرنا ہے کریں, آپ نے ڈیزائرز پیدا کرنی ہے کریں, آپ نے ڈیسینسی پیدا کرنی ہے کریں. بچہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے. اگر اسے نیچرلی کلٹیویٹ نہ کیا گیا تو ڈیمیجز آئیں گے, امبیلنسز آئیں گے, وہ مینیفیسٹ ہوں گے کبھی ٹینٹرم میں, کبھی ایگریشن میں, کبھی رائیولری میں, کبھی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں. رائٹ سٹائل آف پیرنٹنگ نہ ہوا تو ٹاکسیسٹی کئی طرح سے داخل ہوتی ہے. نمبر 1, کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ جس پیرنٹ کا ہے نا وہ بچے کو کرش کر دیتا ہے. وہ بھائی آپ کے تھرو بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کا پوزیشن نہیں ہے, آپ کی ملکیت نہیں ہے, آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہے, وہ پیدا ہوا ہے آپ کے ہاں. ذمہ داری سے اس کو ماحول پرووائڈ کریں, اپنے وے میں مینیفیسٹ کرنے دیں. 7 سال کی عمر سے پہلے تو آپ اس پہ تشدد نہ کریں, مارے پیٹے نہیں. اس بات کو ہمیشہ یہاں سے سمجھے کہ نماز سکھانے کی ترغیب ہی 7 سال کے بعد شروع کر رہے ہیں, ورنہ سکھا تو سکتے ہیں مار پٹ کے. یہ پیرنٹنگ کا آبجیکٹو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا وہ کرے. اس کی خاص پرسنالٹی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے فزیکل نیڈز پوری کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہے, ایموشنل نیڈ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہے, آپ اس کو افیکشن دے رہے ہیں کہ نہیں, محبت دے رہے ہیں کہ نہیں, آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. کنٹرولنگ ماں باپ کیا کرتے ہیں, تم ویسے بنو جیسا میں چاہتا ہوں. بچے کی وہ نیچر ہی نہیں ہے, بچے کی وہ فطرت ہی نہیں ہے. بچے کا لرننگ سٹائل الگ ہے, بچہ سیکھتا اور طرح سے ہے. بچہ اگر دب کے بیٹھ جائے تو وہ گروم ہی نہیں کرتا. بچے کی نیچر میں کیوریاسٹی ہے, بچے انکیوزیٹو ہوتے ہیں, بچہ سوال پوچھنا چاہتا ہے, بچہ سوال پوچھتا ہے. فطرت اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ سوال پوچھے گا, چونکہ فطرت نے اس کو سکھانے کا پورا سسٹم اس میں رکھا ہے. نیچرل لرنر ہوتا ہے. آپ آرٹیفیشلی ایک اسکول کریٹ کرتے ہیں, گھر میں آرٹیفیشل ماحول کریٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں بیڈ شیٹ نہ ہلے, صوفے کی شیٹ نہ ہلے. آپ تو بچے کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ بچے کے سر پہ مسلط ہو گئے, آپ بچے کے سر پہ سوار ہو گئے, آپ نے بچے کو قید کر دیا, آپ نے بچے کے پوٹینشیل کو ریزسٹ کر دیا. آپ نے یوں سمجھا کہ ایک بندے کے سر پہ وہ ٹوپی پہنا دی کہ سر اس سے بڑا نہ ہو سکے, تو آپ نے انٹلیکچولی بچے کو اپاہج کر دیا, آپ نے اسے کرپل کر دیا, آپ نے اس کے سوالوں کو ایڈریس نہیں کیا, آپ نے اس کے معصوم سوال, اس کا رائٹ رانگ تو نہیں ہوتا نا, وہ تو جاننا چاہتا ہے یہ کیا ہے. اس نے جیسے ہی کہا ماما یہ کیسے ہوتی ہیں, آپ نے کہا بکواس بند کر کے بیٹھ جاؤ. آپ نے اس کو ٹائم کیسے دیا, ادھر آؤ, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس نے آپ کو ٹائم دیا کہ آپ نے اس کو ٹائم دیا ہے. دوسرے کو ٹائم دینے کا مطلب ہے کہ آج میں تمہاری مرضی کی باتیں تم سے کروں گا. آپ نے اسے بلایا, اپنی مرضی کی ساری باتیں کی, آپ کہا کہ جاؤ کھیلو. اب اس نے کہا ماما آپ میرے ساتھ کھیلیں, آپ نے کہا چلو میرے سر میں درد ہے میں نہیں کھیلنا. جب آپ کو رشتہ بنانے کا موقع ملا آپ نے رشتہ نہیں بنایا, تو آپ نے اسے ان نیچرل ماحول میں رکھا, وہ سٹریس میں چلا گیا. اب جو آدمی اسے مستقل سٹریس دے رہا ہے وہ اس سے بیزار ہو جائے گا, وہ اس سے شیئرنگ نہیں کرے گا, وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. یہ تھے کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ والے بندے. ادھر آ جائیں اوور پیمپرنگ. انہوں نے بچے کی ہر وش پوری کی, اس کے نفس کو بگاڑ دیا, اس میں ویلیو سسٹم نہیں ڈالا. ویلیو سسٹم ٹھونسنا نہیں ہوتا, ویلیو سسٹم اس کی پسند بنانا ہوتا ہے. اگر آپ کا بچے کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کے کاموں کو بھی پسند کرے گا. تو اب ایک بہت بڑا چیلنج اس میں یہ ہے, ٹاکسیسٹی آ رہی ہے اوور پیمپرنگ سے. اب وہ آپ نے ہر طرح کی گاڑی اور ہر طرح کی چیز اور ہر طرح کی فرمائش پوری کی. اب جب وہ بڑا ہوگا تو ہر چیز کو دیکھ کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی, اب وہ کہے گا پوری کرو. اور یہ خواہش کا لامتناہی جو سسٹم آپ نے بنایا ہے آپ اسے فلفل نہیں کر سکیں گے, وہ آپ کے ساتھ کلیش میں آ جائے گا. چونکہ آپ نے محبت کی ایک شکل دکھائی تھی چیزیں دلوا کے, محبت کی مجھے وہ شکل پیدا کر کے دکھائیں جہاں چیزوں کے بغیر آپ دوسرے کو خوش کرنا جانتے ہوں, جہاں شاپنگ کروا کے دینے کے بغیر آپ دوسرے کو خوش رکھنا جانتے ہیں, جہاں اس کی ہر بات مانے بغیر وہ اور آپ آپس میں خوش رہ سکتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ اس سطح پہ نہیں آیا تو ڈیمیج ہو جائے گا. اب اوور پیمپرنگ سے بچانا ہے اور کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ سے بھی بچانا ہے, یعنی ستیہ ناس مار کے اپنی مرضی کے مطابق اس سے چیزیں مینیفیسٹ کروانا. مثال کے طور پہ اس کا پینٹنگ کا ٹیلنٹ کا ستیہ ناس کر کے آپ اس کو زبردستی جیم اور چے اور پے لکھوا رہے ہیں, اور اس کو
یعنی اس کے پیارے خیال پہ اپریشیٹ نہیں کر رہے, لائن سیدھی لگانے پہ اس کو سزا دے رہے ہیں. اور جس آدمی کو آپ نے چھوٹے ہوتے سے جس کا گناہ ثواب کا سسٹم ہی نہیں ہے, احتساب کی عدالت میں لے آئے. یعنی جس بچے سے دوستی کرنی تھی اور جس کا دل جیتنا تھا اور جس کے قریب ہونا تھا اور جس کو اپنی ویلیوز, جس کو ویلیوز دینی ہے, وہ پہلے آپ سے متاثر ہوتا ہے, آپ کی ویلیوز قبول کرتا ہے اپنی پسند کے طور پہ. جس کو اپنی ویلیوز قبول کروانی ہے اپنی پسند کے طور پہ, اس سے سلوک ایسا کرتے ہیں کہ وہ متنفر ہو جاتا ہے. اب اس سارے میں بیچ کا رستہ کیا ہے؟ بیچ کا ایک بات آپ بہت غور سے آپ سب دیکھیے گا, والدین جو بچے سے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ والدین خود کوئی نہیں کرتے. تو صبح جلدی کیوں نہیں اٹھتے, یہ خود لیٹ اٹھ کے اس کو بتا رہے ہیں. تم ٹائم سے مسجد کیوں نہیں جاتے جبکہ گھر کے سارے مرد گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارا پڑھائی میں کیوں نہیں دل لگتا جبکہ یہ بات کہتے ہوئے خود موبائل یوز کر رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ پھر کہتے ہیں کہ جب مارنا بھی نہیں ہے, سختی بھی نہیں کرنی, لاڈ بھی نہیں اٹھانے, تو کیا کرنا ہے؟ آپ بچے کو کہتے ہیں کتاب لے کے پڑھو. سمپلی ٹیل می, اس نے آپ کو کبھی کتاب پڑھ کے دیکھا ہے؟ بہت چھوٹے ہوتے آپ کتاب لے کے بیٹھے, وہ نیچے سے منہ ڈال کے آ جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں, وہ تو دلچسپی لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں چلو کتاب کو ہاتھ نہ لگانا, کتاب پہ لائن نہ لگانا, کاپی پہ لکھنا نہ, ان چیزوں کو مت چھڑنا, یہ میری کتابیں ہیں. وہ سمجھتا ہے یہ کیا چیز ہے جس پہ جب بھی میں چاہتا ہوں میرے پہ اٹیک ہو جاتا ہے. ایون وہ کتاب لیتا ہے نا, یوں کتاب پکڑتا ہے, آپ ساتھ ہی آ جاتے ہیں, جبکہ ٹوائے وہ لیتا ہے تو آپ نہیں آتے. کتاب وہ کہتا ہے ایسے نہیں پکڑتے, ایسے پکڑتے ہیں, ایسے نہیں, یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوگا. وہ تصویریں دیکھ کے کہتا ہے یہ آپ چاہتے ہیں انگلش والا نام بولے. اب آپ اس کے نیچرل لرننگ کے پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, ورنہ وہ ٹوائے بھی کھول کے دیکھتا ہے, وہ کتاب بھی کھول کے دیکھتا ہے. لیکن ٹوائے کھولنے پہ آپ نے جو سلوک کیا اور کتاب کھولنے پہ کیا اس میں بڑا فرق تھا. تو بچے کی جو فطرت میں انکیوزیٹیونیس ہے, تجسس ہے, جاننے کا شوق ہے, سب سے بات کرنے کا شوق ہے, سوال کرنے کا شوق ہے, نیچرلی بچے میں کانفیڈنس ہوتا ہے. نیچرلی بچے کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, جس کا کریکٹر تباہ کرنا ہے اس پہ شک کرنا شروع کر دیں, تباہ ہو جائے گا. بچے کی فیلنگ کو جھٹلا دیتے ہیں, مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. جس بچے کو اعتبار نہیں ملے گا, جس بچے کو پیار نہیں ملے گا, جس بچے کو سمجھا نہیں جائے گا, اس میں ایک ایسا ادھورا پن داخل ہوگا. ساری عمر محبت کے شاور بھی کر لیں گے, وہ کبھی ریلیشن شپ کا سکون نہیں لے پاتا. تو یہ ایک بڑی مختصر کر کے میں نے آپ کو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی بات بتائی.